نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، ہر گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ کو غضب اور غصہ آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں انی اذا عصیت غضبت، جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں غضبناک ہو جاتا ہوں۔ ایک ناپاک قطرے سے بنے انسان کی اتنی اوقات کہ وہ جان بوجھ کر اس کائنات کے خالق کو مالک کی نافرمانی کرے۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے گناہ کے بعد کہ فوراً توبہ کی جائے، لیکن توبہ کے علاوہ بھی کچھ اعمال آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں جو اللہ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے درس میں ان میں سے صرف 3 اعمال کا تذکرہ ہوگا۔ نمبر 1، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما یمنعنی من غضب اللہ، کہ میں اللہ کے غضب سے، غصے سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ کون سا عمل مجھے اللہ کے غضب سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا تغضب، تو بندوں پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھ پر بھی غصہ نہیں فرمائے گا۔ یعنی کسی بندے سے ہماری ذات کے متعلق کوئی زیادتی ہو، کوئی غلطی ہو، تو ہم کبھی بھی اپنا ذات کے لیے انتقام اور بدلہ نہ لیں، اللہ کے لیے غصے کو پی جائیں، اللہ بھی اپنا غصہ ہم سے روک لے گا۔ بلکہ جب ہم دوسرے کی غلطی کو، زیادتی کو معاف کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف نہ کرے؟ جو یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بندوں کی غلطیاں بھی معاف کر دے جو اس کی ذات سے متعلق ہوں۔ خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر دے؟ تو پہلا عمل، جو بندہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی پر غصہ نہیں ہوگا یا غصہ آئے گا اسے پی جائے گا، یہ بندہ قیامت میں اللہ کے غضب سے بچا رہے گا۔ دوسرا عمل، بخاری مسلم کی روایت ہے، مشکات میں بھی ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، الصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، مخفی طریقے سے صدقہ کرنا، چھپ کر صدقہ دینا، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو کوشش کرے آدمی جو نفلی صدقہ ہے وہ مخفی طریقے سے کیا جائے، کسی کو، گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو۔ یہ عمل انشاءاللہ گناہوں کی معافی کا اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ کا اس پر غصہ نہیں ہوتا، اور اللہ سے نہ مانگنا، دعا نہ کرنا، یہ اللہ کو اتنا ناپسند عمل ہے
آپ صرف اس ایک آیت پر غور فرمائیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کریں، ایک تو پتہ چلا کہ دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے، بدترین درجے کا تکبر ہے، اور دوسرا پتہ چلا کہ دعا عبادت ہے، بلکہ بڑھیا عبادت ہے۔ اس آیت میں بھی عبادت سے مراد دعا کرنا ہے۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم، وہ اس گناہ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے توبہ استغفار بھی کرنا اور کثرت سے مانگنا، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے اور اپنی ناراضگیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔